السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کے 3 آیات ہیں، 26، 27، 28، 29۔ گزشتہ اوپر کی آیت میں وبشر الذین آمنوا، جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا اس میں، اور اللہ نے ان لوگوں کو بشارت دی جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں عملی زندگی میں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اللہ کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ مغفرت بھی ہے۔ دیکھیے، مغفرت اور جنت یہ دونوں لازمی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے صرف اپنے اعمال سے جنت نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیے ہو، خطا نہ کی ہو۔ ہر انسان لغزش کا پتلا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں مغفرت اور جنت، یعنی پہلے اللہ کی طرف سے آپ کے گناہ صغیرہ جو کچھ بھی ہے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، پھر اس کے بعد جنت، یہ ہے۔ تو اس کو اللہ کے فضل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسا کہ سورہ حدید میں آتا ہے کہ وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت ہم ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور وہاں پہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر اللہ کا فضل کس کے شامل حال ہوگا؟ اس کے تو ایمان اور عمل اس کے شامل حال ہوگا۔ اسی لیے جنت کے متعلق یہ بات حدیث میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی صرف اپنے اعمال کے بنا پہ جنت نہیں جا سکتا، داخل نہیں ہوا، صرف اپنے اعمال کے اوپر، جب تک اس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ ہاں، میں بھی صرف اپنے اعمال سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل میرے شامل حال نہ ہو جائے۔ اور اللہ کا فضل ان لوگوں کے شامل حال ہوگا جو آمنوا وعملوا الصالحات کیے ہوں۔ عملوا الصالحات نہیں ہے تو پھر اللہ کا فضل بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے لازم ہے کہ آدمی کوشش کرتا رہے، اللہ اس جنت کی طرف بھاگے دوڑے سبقت کرے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے جیسی کوشش کرنا، جیسی محنت کرنا کرتا رہے وہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس کے وہ گناہ جو صغیرہ کہلاتی یا انسان یا بے شعوری میں کر دیتا بعد وقت، اسے خود معلوم نہیں ہوتا میں کیا غلطی کروں، کیا گناہ ہے مجھ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے گناہوں کو جو ہے نا فرماتے ہیں ہم بخشش کریں گے پہلے۔ اسی لیے جنت کے ساتھ مغفرت کا لفظ آیا، سارعوا الی مغفرت و جنہ،
بھاگو مغفرت اور جنت کی طرف، دوڑو مغفرت اور جنت کی طرف، یعنی اللہ کی مغفرت پہلے ہوگی پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر ہے دیکھیے 26 ہے یہ، یعنی 25 ہے۔ سب سے پہلے اس آیت سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں نشین رکھ لیجیے۔ اب آپ، قرآن بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے، ایک بندوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اس قرآن مجید میں، بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی مثال، بڑی سے بڑی مثال کو بیان کیا ہے تاکہ بندوں کو ہدایت آسانی سے سمجھ میں آ جائے تمثیلات کے ذریعے سے۔ تو قرآن میں بہت ساری تمثیلات آئی ہیں، اور وہ تمثیلات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تمثیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تمثیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، مشکل ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اسے ایک تمثیل دے کے سمجھاتے ہیں، تو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اس کو، ہے نا۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو اگر شیر سمجھیں گے تو بلی کو رکھ دیتے ہیں نا، دیکھو وہ بلی ہے، یہ شیر کی طرح کے، شیر بہت بڑا ہوتا ہے، بلی ہے، تو بچوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے ہر اس تمثیل کا استعمال کیا ہے۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کو استعمال کیا ہے قرآن میں، تمثیلات میں۔ اور ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے آتی ہے سورہ حشر کی، قرآن کی عظمت کو بیان کرتے اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس قرآن کو انسان کی بجائے پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر کے مارے دب جاتا اور پھٹ جاتا، تو یہ مثالیں ہیں جو انسانوں کو غور و فکر کے لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو تمثیلات جتنے بھی آ رہی ہے نا قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے، یہاں پہ بھی تمثیل کا ذکر آ رہا ہے، اسی لیے اس کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنے سے، ایسے تمثیلات بیان کرنے سے اللہ کو کبھی بھی شرم نہیں آتی، یعنی وہ شرماتا نہیں کوئی تمثیل میں، اگرچہ کہ اس کی ذات کے شان شان نہیں ہے وہ تمثیل، اللہ کی ذات اتنی عظیم اور سبحان ہے، لیکن اس کی شان شان تمثیلات نہیں ہے، لیکن چونکہ مقصد بندوں کی ہدایت کا ہے نا۔ اب دیکھیے کوئی آدمی ہے بہت بڑا پروفیسر ہے، انہیں بچوں کو پڑھا رہا، نرسری لیول پہ اگر ہے وہاں پہ کوئی بچے پرائمری، تو اس کو ظاہر ہے کہ اپنی ڈگری کے حساب سے نہیں، اس کو وہ بچے کے لیول پہ آگے سمجھانا پڑتا۔ یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، کیا بھائی وہ چھوڑ دینا انہیں، بہت بڑا پروفیسر ہے آپ، لیکن آپ کون سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس لیول پہ آ کے آپ کو پڑھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، وہ سبحان ہے، لیکن چونکہ انسانوں کو سمجھانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان جس سطح سے جو بات سمجھ سکتا ہے نا اس سطح پہ آ کے اللہ سمجھائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو ہم کیسی کیسی تمثیلات کے ذریعے تمہیں سمجھا رہے ہیں، یہ بات ہے۔ تو یہ وہی بات فرمائی جا رہی ہے، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتے مثال بیان کرنے کے لیے تمہارے لیے، اگرچہ جو مچھر کی بھی مثال کیوں نہ ہو، یا مچھر سے بھی اور کوئی حقیر بھی اگر کوئی مثال ہے نا تمہاری اگر ضرورت ہے وہ سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں اور مثال کو بیان کرتے اللہ تعالیٰ۔ اب قرآن مجید میں بہت ساری ایسے تمثیلات آپ کو آئیں گی۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کبھی یہ سمجھا کہ غیر اللہ کی جناب علی مجبوری، ان کے بے بسی کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا، کبھی تو تم مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی جو چیز تم تو اٹھا لیتی ہے اسے بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کبھی یہ سمجھایا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اتنے مجبور ہیں، وہ اتنے کمزور، اتنے بودے ہیں، گویا کہ یہ سمجھے مکڑی کا جالا کیسے ہوتا ہے نا، اتنے کمزور ہیں۔ یہ سمجھایا، کیوں سمجھایا؟ ان کی بے بسی کو کرنے کے لیے۔ کبھی تو تمثیل دیا اللہ تعالیٰ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک جھلی آتی ہے نا، ہم کھانے کے بعد بریک رہتا دیکھیے آپ، وہ تو جن کو تم پکارے اللہ کے سبب وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور کبھی تو کتے کی مثال بیان کیا قرآن میں، علماء یہود کے متعلق کبھی گدھے کی مثال بیان کیا ہے۔ یہ علماء ہے
علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو گویا کہ اس کی تمثیل کیا سورہ جمعہ میں گدھے کی ہے. گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی جائیں گی تو گدھے کو کتابوں سے کیا تعلق؟ اتنا تو معلوم ہے کہ میرے اوپر بوجھ ہے، وزن ہے، لیکن کتابوں میں کیا ہے نہیں معلوم. تو علماء یہود کا بھی یہی معاملہ تھا. وہ گدھے کی مثال دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھایا ہے. کہیں اونٹ کی مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں. کبھی قرآن سے بدکنے والے ہیں جو نا قرآن کے قریب نہیں آتے، ان کو جنگلی گدھوں کی مثال دیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ وہ شیر کے ڈر سے جو بھاگتے ہیں نا، وہ مثال دیا قرآن کو سمجھانے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایسی بے حساب تمثیلات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیا قرآن میں ہم کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ اپنے مطالبے تمثیلات دیا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کیا تمثیلات دی اللہ تعالیٰ؟ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کرتا ہے. کبھی یہ فرمایا قرآن میں کہ شیطان کو کہ بھائی جس کو میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا تو اس کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے؟ تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ 2 ہاتھ بولے تو ہمارے ویسے 5 انگلیاں نہیں ہے نا وہاں. طاقت. کبھی کرسی کا لفظ لایا، کرسی کے معنی یہ کرسی میں بیٹھے ہوئے، وہ بھی طاقت اور اقتدار کی بات ہوتی ہے. تمثیلات ہیں یہ سارے کے سارے. کبھی عرش، عرش کے معنی تخت، تخت و تاج، اس کے تمثیلات قرآن میں آئے. یعنی ایسے بہت سارے تمثیلات قرآن میں آئے. تو پھر یہ کیا ہے؟ ہمارے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا احسان ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حقیر سے عقیل کی بھی مثال کو بیان کیا ہے. تو یہ وہی بات فرمایا اللہ تعالیٰ آگے، کیونکہ اب آگے بہت سارے تمثیلات آنے والے ہیں، اسی لیے پہلے آپ کا ذہن بنا دیا گیا. ہاں دیکھیں قرآن کا جو چل رہا ہے نا ترتیب اس کی، اسی لیے قرآن کی کیا ہے؟ تلاوت ترتیب الگ ہے، تلاوت نزول الگ ہے. تلاوت نزول کیا ہے؟ قرآن مجید کے جو پہلی آیتیں سورۃ نازل میں سب آخر میں ہے وہ، اور بعد میں جو سورۃ نازل وہ پہلے ہے وہ. یہ تلاوت ترتیب الگ ہے، تلاوت نزول الگ ہے قرآن کا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کے حکم کے بنا پہ قرآن کو جمع کیا گیا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے نا، اسی لیے قسم کھا کے اللہ نے بار بار کہتا ہے یہ حکیم کا کلام، حکمت والے کا کلام ہے. تو اس اعتبار سے کہ آگے چل کے بہت ساری مثالیں آئیں گی. تو پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ دیکھو مثالیں تمہارے لیے سمجھائی جا رہی ہیں، اور یہ مثالیں جو ہے تم یہ مت سمجھو کہ اس وقت جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو اس وقت اعتراض یہ تھا اہل مکہ کا جو انکار کر رہے تھے، ارے تم تو کہتے کہ قرآن یہ رب کائنات کا کلام ہے، ہاں اتنی بڑی ذات اور اس کے کلام میں مچھی مچھر کا ذکر، ہاں یہ کیا بات ہے بھائی؟ ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات یہ. لیکن بات سمجھ میں کب آئے گی؟ جب کہ یہ بات آج سمجھ میں آ جائے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے. تو ہدایت کے لیے ہے تو ہدایت کو واضح کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے بینات محکمات، قرآن کے متعلق جو الفاظ آتے ہیں نا، آیات بینات، کھلی کھلی آیات، واضح کرنے والی آیات، آیات محکمات، اپنے علم اور حکمت میں بڑی مضبوط محکمات ہیں یہ. تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمثیلات کا استعمال کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کچھ اعتراض کرنے والے یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے تو پھر اس میں اس قسم کی مثالیں کیسی؟ یہ تمثیلات ہیں جی. اسی لیے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات یہاں پہ آ گئی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. اور جو لوگ واقع میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پہ، اس کی کتاب کے اوپر ایمان ہے، قرآن پہ، ان لوگوں کا جناب علی عقیدہ کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے بس. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. یعنی کوئی ایک جملہ بھی قرآن کے اندر، کوئی ایک جملہ بھی بیکار نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے. قرآن اپنے ہر الفاظ کے اندر علم کا سمندر ہے ایک، کیونکہ اللہ کا علم ہے نا. اس اعتبار سے تو ایمان والوں کا جو ہے اللہ برا جو مومنین ہیں ان کا ایمان اتارو جانتے ہیں. فیعلمون، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، علم ہے اس بات کا، انہ الحق من ربہم، کہ جو بھی قرآن میں باتیں بیان کی گئی چاہے تمثیلات ہو اور بھی کوئی باتیں ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، حق بات ہے فرمایا.
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ منکرین جو قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ کا کلام، وہ لوگوں کا اعتراض کیا ہے قرآن میں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ارے یہ معمولی سی مثالیں بیان کرنے سے اللہ کو کیا پڑ گیا آخر، کیوں بیان کر اللہ اس میں، ان کا اعتراض یہ ہے۔ ایمان والوں کا اعتراض کا اسی طرح اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، جیسے سورہ فرقان میں دوسرے مقام پہ آتے ہیں، جب یہ بات منکرین سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا چیز نازل کی ہے تو ان کیا جواب دیتے ہیں معلوم، قالوا اساطیر الاولین، کچھ بھی نہیں ہے، پرانے قصے کہانی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا قرآن کے اوپر یہ ایمان ہے، سمجھے ایک معنی میں ایمان والوں کا کیا ہے یہاں پہ نہیں، انہیں علم ہے اس بات کا اچھی طریقے سے کہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب حق ہے بندوں کے لیے۔ اور منکرین جو رہے وہ کہتے ہیں فیقولون، پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ ان تمثیلات سے اللہ کا ارادہ کیا ہے، آخر کیا سمجھانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ یہ کس کا کلام تھا یہاں سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہاں تک کس کا کلام ہے، قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والوں کا کلام ہے۔ قرآن میں ہم جہاں پڑھتے ہیں نا کہ تلاوت قرآن کے جو آداب ہیں دیکھیے آپ، وہ بڑے معنی رکھتے ہیں اپنے اندر۔ کہیں پہ آپ پڑھتے ہیں کہ وقف لازم ہے نا، کیا مطلب آخر مطلب کیا ہے اس کا، کہیں پہ تو لکھا ہوتا وقت مطلق ہے، یہ آپ یہاں پہ ٹھہرنا ہے، اور جہاں پہ میم آتا وقت یہاں تو لازم ٹھہرنا ہے آپ پہ، تو آپ لازم یہاں پہ بھی وہی ہے۔ دیکھیے اب آپ یہاں تک جو کلام تھا وہ اعتراض کرنے والوں کا تھا، یہ اب اگلے جو جملے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض بیان کر کے ان کی بات کو یہاں پہ روک دیا، آپ روکے اب اپنا، اب اللہ آپ جواب دے رہے ہیں اس کا۔ تو ان کا اعتراض جو ہوا ہے نا، اللہ فرما رک جاؤ، بولے تو رک کے ذرا غور کرو اللہ کیا جواب دے رہا۔ تو ہم تلاوت قرآن جو رموز کہلاتے ہیں نا اس کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں دیتے ہم، الف لام ہے یہاں پہ نہیں ٹھہرنا ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہاں پہ جیم ہے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہاں پہ سانس توڑنا ہے یہاں پہ نہیں توڑنا ہے، سمجھ میں آ رہا، یہ بڑی اہم ہے معنوں کے اندر اس میں، لیکن اس پہ ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں قرآن کے۔ اسی لیے تو کون سا کلام اللہ کا ہے اور کون سا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اعتراض کرنے والوں کا نقل کر رہے ہیں، اللہ خود اللہ کا تو نہیں تھا، ان کا اعتراض کا اللہ بیان کر رہے ہیں، پھر اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو، اللہ کا کلام کون سا ہے اس کے اندر، پھر ان لوگوں کا کلام کون سا ہے اعتراض کیے ہیں، تو وہ وہی بات ہے۔ اب یہاں کیا بات ہے دیکھیے اب آپ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، ان کی باتیں ہیں یہ، وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس قسم کی مثال ہم بیان کر دیں، یہ آپ کے وقف لازم ہے، یہ رک جاؤ اب یہاں۔ اچھا اس کے بعد اب اللہ کیا جواب دے رہے ہیں ان کا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ ہے اب اصل بات۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ لوگ یہ مراد لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو قرآن سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ قرآن کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پہ وہ بات نہیں ہے، یہاں پہ جو بات بولی جا رہی ہے یہاں پہ تمثیل کی بات ہے، یعنی جو مثالیں اللہ قرآن میں بیان کیے ہیں نا، ان مثالوں سے اگر انسان عقل استعمال نہیں کرا تو ان تمثیلات سے انسان گمراہ ہو جاتا۔ پھر بہت سارے لوگ اعتراض کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں ان تمثیل کے ذریعے سے، اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے رب کی طرف سے اللہ ہم کو سمجھانے کے لیے بات وہ لوگ یاد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہی کی جو ضمیر ہے نا وہ قرآن کی طرف نہیں ہے، وہ تمثیل کی طرف ہے، مثال بہی، اس مثال سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ بہی کی ضمیر یہاں پہ بہت بڑے معنی ہوتے ہیں قرآن کے اندر، ضمائر جسے کہتے ہیں، ضمائر کے معنی اشارات، واضح باتیں ہوتی ہیں اشارات، یعنی کون سے لفظ میں اشارہ کدھر جا رہا ہے اس کو سمجھنا کلام کے سیاق اور سباق سے۔ اشارے جو آتے ہیں نا قرآن میں، بہی کی ایک ضمیر آ گئی، بہا کی ضمیر آ گئی، ہم کی ضمیر آ گئی، کم کی ضمیر، یہ ضمیریں ہیں سارے عربی زبان میں۔
تو اب یہ ضمیریں جو ہے نا کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اگر وہ ضمیر کی طرف اشارے کو نہیں سمجھیں گے، مثال کے طور پہ اب جا رہے ہیں راستے میں کے اندر چوراہے پہ، وہاں پہ ایرو لکھا ہوا ہے، مار تیر لکھی ہوئی ہے نا، اگر وہ تیر کو نہیں سمجھیں گے کدھر جانا ہے، وہ تیر کا نظر انداز کر کے چلے جائیں گے تو آپ بھٹک جاتے پھر. تو اسی لیے پہلے رکنا پڑے گا. آپ کو تیر بتا رہی کدھر، آپ کو جدھر جانا ہے نا وہ ادھر جا رہی نہیں. یہاں پہ بھی تمثیلات زمان یہی ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اب یہ ضمیر کس کے لیے ہے. یضل بھی کے معنی اس کے ساتھ، یضل بھی کثیرا، اس کے ساتھ اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ نہیں، تمثیل کے ساتھ گمراہ ہو گئے بہت سارے لوگ. قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق تمثیلات دیا اور تمثیلات کو لوگوں نے سمجھا نہیں، حقیقت کا جامع پہنا دیا انہوں نے، اور جامع پہنا کے گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے تو اللہ ہمارا بھی عرش ہے، اسی طرح ہوں گا. بہت ساری باتیں تصوف میں بہت بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. تو ان سے ذریعے سے بہت سارے گمراہ ہو گئے. یہ تمثیلات ہے. ہمارے سننے میں، اللہ کے سننے میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات بولی گئی ہے. اللہ بھی سننے والا ہے. تو تمثیلات کے اوپر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے آپ کو. تمثیل بہت قرآن میں بہت استعمال کی گئی ہے. تو اب یہاں پہ کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی تمثیل سے بہت سارے لوگوں کو کیا کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. گمراہ کر دیتا ہے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لیے ہیں. کیوں لیے ہیں؟ اسی لیے لیے ہیں کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتا تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور قرآن میں یہ بات آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا يَتَّقُونَ. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے، بھٹکا دے. ہاں، جب تک گمراہی سے بچنے کے جتنے طور و طریق اللہ قرآن میں بتا دیتا ہے نا، وہ طور و طریقے بتا دینے کے بعد اگر وہ لوگ ان طور و طریقوں سے اگر نہیں بچ رہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اسی تمثیل سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس تمثیل سے ہدایت بھی پاتے ہیں. پھر اس کے بعد کثیرہ کا بھی پھر کیا بات ہے؟ لفظ کیا ہے یہاں پہ ابو؟ توئی آیا. توئی کیا معنی کیا ہے؟ وقف مطلق. اب پھر ٹھہرنا ہے آپ کو، پھر ٹھہرنا ہے، رٹنا نہیں ہے. دیکھو کہ آپ کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے، ایک سینٹنس لکھ کے جناب علی کو روک کے آپ سے گفتگو کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں یہ دیکھو آپ ایک سینٹنس لکھ دیتا نا روک کے اس کو پھر سمجھاتا ہے. تو قرآن کا جو انداز ہے، تدریس کا انداز ہے، یہ تقریر کا نہیں ہے. آپ تقریر کرتے چلے رہے لیڈر صاحب کے ویسا آپ، ہاں وہ جذبات میں اڑ رہے ہیں. ارے بھائی کبھی ٹیچر کو دیکھیے آپ کلاس کے اندر پکار رہا ہو، جذبات میں آ رہا نہیں، انہیں سمجھانا سامنے اس کے پاس اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو قرآن بھی یہ درس ہے، تدریس ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک بات بولنے کے بعد پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے بات کو. یہ نہیں کہ آپ تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں آپ. تو بہت سارے ہمارے لوگ وائزین کیا کرتے معلوم ہے، دھواں دارا تقریریں کرتے چلے، سامنے سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا، ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اب یہاں کیا بات ہے؟ یہ پہلی بات تو اللہ وقف لازم ٹھہرو بولا اللہ تعالیٰ، ٹھہر گئے. پھر اس کے بعد اب کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہاں پھر توئی کا لفظ آیا، توئی حرف تا یعنی وقف لازم کے بعد پھر وقف مطلق. اب یہاں کیا بات ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اسی تمثیل کے ذریعے سے، بہت سارے لوگوں کو اسی تمثیل سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اب آگے پھر اللہ دیکھیے اب ریزلٹ دے رہے ہیں، اپنا نتیجہ. اب بورڈ پہ لکھنے کے بعد ٹیچر کیا کرتا ہے، آپ کو میتھمیٹک آتا ہے ادھر سے ادھر سے فرق کرتا ہے، وہ تفریق ہے، یہ ضرب ہے، یہ نکالنا ہے، وہ فلاں سوپ کر کے اس کے بعد میں جناب کوئی رنگ کوشچن آپ سے کرتا ہے نا ٹیڑھے ٹیڑھے، اس کے بعد پھر آپ کو بتا دیتا ہے یہ اوپر سے لا کے پھر نیچے ریزلٹ دیتا ہے، نتیجہ نکال کے بتا دیتا ہے انہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ پر وہ کون گمراہ ہو سکتے ہیں؟ ریزلٹ اللہ دے رہے ہیں. اب وہ کون ہدایت پا سکتے ہیں؟ گمراہ کون ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے آپ، اللہ فرماتے وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ ہے نتیجہ. آپ ہاں گمراہ تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے.
فاسقین. ہو گئی بات کلیئر؟ آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی نا؟ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. اوپر سے تو بات آئی، اللہ نہیں شرماتا تمثیل بیان کرنے سے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو، کیونکہ تمہارے کو سمجھانا ہے بات اصل میں. ہاں، پھر اس کو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان ہے، اللہ نے جو بھی بتایا ہے کتاب کے اندر وہ سب برحق ہے، حق ہے، ہمارے لیے ہی ہے. اور رہے وہ لوگ جو انکار کرنے والے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو گمراہ ہوئیں گے. اور کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ وما يضل به الا الفاسقین. فاسقین کون ہے یہ؟ فاسق کسے؟ فاسق کے معنی یہ ہے اللہ کے احکامات کو کھلے طور پہ توڑنے والا، کھلے طور پہ گناہ کر. اللہ بولا اس سے کوئی مطلب نہیں اس کا، ختم. کوئی اس کو شرم و حیا بھی رہے میں خلاف جا رہا ہوں اس کے، اللہ کا حکم ہے کیسا، وہ شرم و حیا وہ بھی ختم ہو گئی. بالکل کھلے طور پہ اوپنلی قرآن کے خلاف جانا اللہ کے احکامات، وہ ہے فاسق. فاسقین، فاسقین. تو بات یہ سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. ہدایت کا جو قانون اللہ بتا دیا ہے نا، قرآن میں بہت سارے مقام پہ یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت انہیں دیتا ہے جو اللہ کی طرف ہدایت کے لیے رجوع ہوتے ہیں. ایک مقام پہ آتی ہے بات سورہ قصص میں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا بیمار پڑ گئے تھے، ابو طالب مکے میں آخری، تو آپ ان کے سرانے گئے، جا کے بیٹھ گئے کہ بھائی کم از کم آخر وقت میں جو کلمے کی شہادت دے تو آپ ایمان کی. بیٹھ کے کان پہ، اور ادھر ابو جہل بھی، انہیں بھی بیٹھا، انہیں بول رہا ابو طالب لوگ کیا بولیں گے، مرتے خود جناب علی باپ دادا کے دین کو چھوڑیں گا، چھوڑ کے مرا بولیں گا نا، تانے دیں گے تیرے کو. نہیں، اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ نہیں پڑھو تاکہ میں حشر کے میدان میں گواہ بن سکوں کہ آپ ایمان لائے تھے بول کے. بہت تڑپ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن احادیث میں بات آتی ہے ابو طالب نے کہتے ہوئے دم توڑا کہ نہیں، اپنے باپ دادا کے دین پہ میں مرتا ہوں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تڑپ تھی اس کو اللہ سورہ قصص میں بتایا ہے کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. احببتا کے لفظ ہے، محبت جس کو آپ چاہتے ہیں نا اسے ہدایت ملے نہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جس سے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو معنی کیا ہوا اس کے؟ اللہ جسے چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہے کہ وہ ہدایت ایمان لا لے. اللہ بول رہے ہیں کہ نہیں، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ پر رسول بھی چاہ رہے ہیں، خیر بندہ دوزخ سے اللہ نہیں چاہتے، پھر رسول چاہ رہے ہیں تو اللہ بھی چاہنا نا. تو پھر کیا معنی پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ بات سمجھنا ہے نا، نہیں تو بات میں تضاد ہو جائے گا. پھر رسول چاہ رہے ہیں اس کو ہدایت میں، اللہ چاہ رہے ہدایت نہیں، بہت بڑا تضاد ہو گیا نا یہاں پہ، کلاش جو آ رہا قرآن میں وہاں پہ. اب یہاں کیا بات لیں گے آپ حقیقت میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طرف کی ہدایت لا لے. اللہ بول رہے ہیں کہ نہیں ملتی آپ کی چاہت سے، اللہ جس کو چاہیں گا اس کو ہدایت دیں گے. کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں نا اس کے قلبی کیفیت کو آپ نہیں جانتے، اس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے یا نہیں. ہم جانتے ہیں، اگر ہے طلب تو ہدایت دے دیں گے اس کو. یہ ہے. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی پھر آپ کو. رسول بول رہے ہیں یہ طرف ہے، اللہ بول رہے نہیں، تو پھر بات ہی یہ ہو جائے گی نا. نہیں، یعنی آپ تو دعا کر رہے ہیں لیکن اس کے قلبی کیفیت آپ کو نہیں معلوم ہے. اگر اس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، آپ کتنے بھی دعا کر رہے ہدایت تو نہیں ملے گی. اسی لیے فرمایا ہم جانتے ہیں نا، اسی لیے جس کے دل میں طلب ہے، طلب ہدایت کی، ہم دیں گے اس کو. اگر نہیں ہے تو ہدایت جو ہے نا اتنی وہ ایسی چیز نہیں ہے نا قدری کی جناب علی، وہ بے قدر نا قدرے کو بھی دیتے چلے آ رہے ہیں. جس کے بعد ہدایت کی قدر نہیں ہے، اللہ اسے نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا قانون ہے یہ، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ناقدروں کو نہیں ملتی نعمت. یہ بات سمجھیے آپ، بات اس بات کو. اب اللہ کا قرآن میں اللہ فرماتے ہم چاہتے تو زمین پہ جتنے انسان ہیں سب مومن کو بنا دیتے ہم، لیکن اللہ کیا بولا؟ ہم آزادی دے کے پھر کیا کریں؟ کتاب نازل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے پاس ہمارے کلام کی قدر ہے. آ کر جس کو قدر ہے اس کو ہدایت دیں گے. اب قرآن کے جس کے پاس قدر نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. قصے کہانیوں کا دین بن جائے گا اس کا.
بے سند باتیں اس کے بعد آ جائیں گی، باپ دادا کا رواج اس کے پاس آ جائے گا، قرآن کا کوئی اس کے پاس جناب علی چیپٹر ہوگا ہی نہیں۔ جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں گے نا، بظاہر وہ لوگ دین کی باتیں کرتے لیکن قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ان کا، قصے کہانیاں باپ دادا یہ وہ فلاں فلاں رسومات یہی چلتے ہیں ان کے پاس، تو یہ ہدایت نہیں ہوتی۔ یہ بات اللہ قرآن میں بتایا ہے، ایک نے کئی مقامات پہ آیت مبارک آتی ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہدایت وہ نہیں ہے تم سمجھ رہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ اپنی کتاب میں بتایا ہے۔ تم جس کو ہدایت سمجھ رہے وہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ رسول کے متعلق کیا بات فرمائی قرآن، هو الذی ارسل رسولہ بالھدی، دیکھا آپ نے، دین وہ نہیں ہے جو ہدایت وہ نہیں جو تمہارے باپ دادا کے پاس ہے تمہارے معاشرے میں، ہدایت تو وہ جو ہمارا رسول لے کے آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالھدی، یہ رسول ہے ہدایت لے کے آئے جو اللہ نے دے کے بھیجا ہے، ہدایت وہ ہے جو نبی لائے قرآن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے قلبی کیفیت کو جانتا ہے۔ ہاں سنو آپ، یہ دیکھیے غالباً سورہ نحل میں ایک آیت آتی ہے، یہاں بھی بڑی اچھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے ہدایت کے سلسلے میں ہے، وہ بھی وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، وہ الفاظ آتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہوتا، اگر ان کے دل میں ذرا سا بھی اور خیر ہے، خیر کی طلب ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اللہ اگر جانتا نا، اللہ کے علم اگر ہوتی ان کے دلوں میں ذرا سا بھی اور خیر کی طلب ہے تو لَأَسْمَعَهُمْ، لازماً اللہ حق بات برابر ان کے دل میں پہنچا دیتا۔ اسی لیے ہدایت کو اللہ کس چیز سے تعبیر کیا، ہدایت کو کس چیز سے تعبیر کیا، نور، نور کے معنی روشنی۔ روشنی کی فطرت کیا ہے، روشنی کی فطرت یہ ہے کہ جتنے بھی اگر اب دن ہو گیا، سورج نکل گیا، کھڑکیاں بند کر لو، اگر ذری سی بھی کوئی سوراخ نکلی، سوراخ ہے آپ کے کھڑکی میں کہیں بھی، وہ روشنی آئے گی، چاہے کھڑکیاں ڈالو پردے ڈالو۔ روشنی کی فطرت نیچر یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے سوراخ مل جائے اور میں ان کے کمرے میں گھس جاؤں۔ اسی لیے ہدایت کی فطرت بھی یہی ہے قرآن کی، وہ تو قرآن آ کے ٹکرائے گی آپ سے، یہ دیکھے گی اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی اگر ہدایت کی طلب آئے تو دل میں اتر جائے گی، پھر یہ فطرت ہے اس کی، قرآن کی نور کی فطرت ہے یہ نہیں ہے۔ بار بار اللہ قرآن میں بتایا کہ ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، تم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فطرت، کبھی اس کو قرآن کو بارش سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ، بارش بھی کیا ہے، وہ بھی اس کی فطرت کیا ہے۔ بارش تو جناب یالی وہ تو زمین کو دیکھتی ہے، جہاں پہ زمین ہے، پتھر پہ اگر بارش تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا نا، اگر وہ زمین ہے تو پانی جذب کرے گی اس کو، پتھر پہ نہیں کرے گی نا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے دل پتھر کی طرح سخت ہے تو پھر قرآن ان کے لیے جس طرح بارش بیکار ہے نا، قرآن بھی ان کے لیے بیکار ہے، کیونکہ دل جو ہے پتھر ہے، دل تو اثر اندازی نہیں ہو رہا دل کے اوپر۔ تو یہ بات کہی گئی کہ یضل بہ، اس کے بعد وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اسی لیے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگتے رہنا ہے آپ کو۔ بہت بڑی نعمت اللہ کی، سب سے بڑی کوئی نعمت ہے وہ الہدا ہے، وہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اسی لیے آپ کو سورہ فاتحہ میں بار بار رکھا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں آپ کے دعا کرنا ہے، پورے شعور کے ساتھ دعا کرنا، یہ نہیں کہ آپ خالی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں آپ میں اہدنا الصراط المستقیم میں، آپ کیا آپ کے تصور میں ہے، کیا مانگ رہے ہیں آپ روزانہ؟ کم سے کم فرض نماز میں 17 مرتبہ رکعت ہیں، پورے 5 نماز صرف فرض، آپ 17 مرتبہ اللہ کے سامنے ٹھہر کے اہدنا الصراط المستقیم بول رہے ہیں، تو کیا مانے وہاں پہ، کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ شعور ہی نہیں ہے ہم کو مانگ رہے ہیں، سو ہدایت کیا ہے، لاشعور ہے اپن۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جسے لاشعور ہے نا، ایک بات قرآن کہتا ہے نا،
تمثیلات میں اللہ فرمائے اس بات کو، سورہ نساء میں آیت آئی ہے نماز کے متعلق ہی 6 بات، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ تم اگر نشے کی حالت میں ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ تمہارا نشہ اتر جانا اور تم جو بول رہے ہیں اس کو سمجھنا. تم ہو گئی بات. ابھی جتنے بھی بغیر سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک نشے میں چاہیے نہیں بھائی. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تو نشے کی حالت میں ہے. جب نشہ اتر جائے گا، جو بات تم کہتے ہو نا تم کو سمجھ میں بھی آنا ہو تو پھر جاؤ نماز پڑھو، تم نہیں تو نہیں. یہ تو خیر نشے کی حالت میں بات ہو رہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ بغیر نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں ایک معلوم ان کا نشہ بھی یہی ہے اصل میں. ارے بھائی کم سے کم آپ قرآن نہیں سمجھ، کم از کم وہ آیتیں وہ صورتیں جو کم سے کم چھوٹی چھوٹیاں نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کے ترجمہ یاد کر لیجئے آپ. کم سے کم جو روزانہ پڑھ رہے ہیں نماز میں، تاکہ ترجمہ آ جائے، تاکہ آپ کی نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے. بھائی عبادات بے جان ہیں. جب تک آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اس کی فہم نہ ہو تو پھر آپ کی عبادت کے اندر کوئی لذت ہی نہیں ہوگی، پھر کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا پھر. تو اسی لیے لازمی ہے یہ بات. تو ہدایت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے بار بار مانگنا ہے. یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر کے مختلف بہت ساری دعائیں، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی. کیا پڑھتے تھے آپ نماز کے بعد دعائیں؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والغنی والعفاف. ابھی تو نماز پڑھے ہدایت مانگے آپ لیکن پھر نماز سلام کے بعد پھر ہدایت مانگ رہے. اللہم انی اسألک الہدی، اے میرے رب میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی تقوی کی زندگی مانگتا ہوں، والغنی اور محتاج نہیں بنا کسی اور کا، تیرا محتاج رکھ، والعفاف اور میں تجھ سے پاک دامنی کی زندگی مانگتا ہوں. یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد. اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بول کے آپ کو مطمئن بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہدایت کو کبھی بھی خطرہ ہے. نفس اور شیطان لگے ہوئے، آپ کو خطرہ ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں ایمان لا لیا قرآن پڑھ لیا ہدایت، نہیں یہ کبھی بھی جا سکتا ہے. نہیں بہت سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے ایک دعا آپ کو سکھائی گئی. وہ کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے میرے رب ہدایت دینے کے بعد پھر میرے دل میں ٹیڑھ مت پیدا کر. اب سنبھالنا ہدایت کو، ہدایت تو ملی الحمدللہ، اب اس کو سنبھالو. آپ ہدایت دینے کے بعد پھر میرے دل کے اندر کوئی ٹیڑھ مت پیدا کر دو. پورے شعور کے ساتھ یہ دعا ہوتی ہے نا. تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے ہدایت، اور یہ قیمتی چیز کی اہمیت کب معلوم ہو؟ جنت میں جانے کے بعد معلوم ہوگی، اب نہیں. تو قرآن میں جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کا ذکر فرماتے ہیں. ان کے زبان پہ کیا ذکر ہوگا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لولا ان ہدانا اللہ فرماتے ہیں. یہ تمام تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ ہم کو ہدایت دیا، اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت میں آ ہی نہیں سکتے تھے. ہاں اللہ تعالیٰ شکر ہے، تیری تعریف ہے. اگر اللہ ہدایت لولا ہدانا اللہ، اگر تو ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے. تم ہدایت نہیں پاتے تو جنت میں بھی نہیں آتے ہم. تو وہاں ہوں گی نا. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ بتا دیا ہے نا. دیکھو گمراہی، وہی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں جو ہدایت کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے احکامات کو کھلے طور پہ توڑنا چاہتے ہیں. وہ ہدایت نہیں مل سکتی ان کو. اچھا اس کی تمثیلات آگے بھی ڈیٹیل آ رہی ہے اس کی. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اور یہ کون ہے فاسق؟ یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. ختم ہو گئی بات، کوئی اہمیت ہی نہیں اب ایمان کی. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. عہد میثاق کہتے ہیں اللہ سے جو آپ وعدہ یا عہد کر رہے ہیں گاڑا ہے نا مضبوط، اسے میثاق کہا جاتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ فاسق کون ہیں؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. کیا عہد کیا آپ اللہ سے؟ ہم کیا عہد کر رہے ہیں؟
آپ غور کریں، آپ زیادہ دور مت جائیے، آپ صرف نماز میں تو رہیے. آپ ہم اللہ سے عہد کیا کیے؟ پہلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہو گیا آپ کا. کیا عہد ہوا؟ اللہ اور بندے کا عہد ہو رہا. اب یہ نماز میں کیا عہد ہو رہا؟ اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا، یہ عہد ہو گیا آپ کا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پوری زندگی میرا تعلق تجھ سے رہے گا، میں کسی اور در پہ نہیں جاؤں گا، تجھ ہی سے مدد مانگوں گا. میں تیرا محتاج ہوں، تو میرا رب ہے. یہ عہد ہو گیا نا بندے کا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عہد کر کے قائم ہے پن. پھر اس کے بعد دوسرا عہد کیا ہو رہا؟ اہدنا الصراط المستقیم کا ہو رہا. اہدنا الصراط المستقیم میں کیا عہد ہو رہا؟ نبیوں کے طریقے پہ چلوں گا میں، ہے نا. انعمت علیہم میں کون ہے؟ لوگ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کے راستے پہ میں چلوں گا، یہ عہد ہو رہا. ہر نماز پڑھنے والا یہ عہد کر رہا. یہ تو عبادات میں ہو گئی بات. اچھا ایمان میں عہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی عہد ہو گیا. میں گواہی دے رہا ہوں آپ ہی الہ واحد ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. آپ ہی کی بندگی کروں گا میں، اور میں اس بات کی گواہی، دیکھیے بندگی اور پرستش آپ ہی کی کروں گا میں. یہ کلمے میں اقرار ہو رہا ہے، گواہ بن کے بول رہے ہیں. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور دوسرا کیا اقرار ہو رہا؟ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں. کیا مطلب ہوا؟ وحدہ لا شریک میں اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی کا اقرار ہو رہا. اور محمد رسول اللہ میں کیا اقرار ہو رہا؟ اب میرے لیے نمونہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوری زندگی رسول کو نمونہ بنا کے گزاروں گا میں. اب کسی اور کو اپنا ماڈل نہیں بنوں گا، نہ بابا، نہ بیٹا، نہ لیڈر، نہ مرشد، نہ کوئی نہیں. اب میرے لیے نمونہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں. پہلا. دوسرا، یہاں بندگی ہے اور وہاں اطاعت ہے نا. یہاں پہ معبود اور یہاں پہ نمونہ، اسوہ حسنہ. یہ گواہ ہو رہا، عہد ہو رہا ہے. تو اب یہ عہد کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ فاسق لوگ کون ہیں؟ اب توڑ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ختم. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں نا اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو قائم نہیں رکھتے. یقطعون کے معنی قطع سے ہے، قطع کے معنی کاٹنا. ما امر اللہ بہ، ما امر اللہ بہ، امر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں قرآن میں ان احکامات کو کاٹ دیتے ہیں لوگ، باقی نہیں رکھتے اس کو. احکامات کے اللہ کے قرآن میں پوری زندگی آپ کی، رشتے ناتے بھی ہیں، آپس میں تعلقات بھی ہیں، اس میں لین دین کے بھی سارے احکامات اللہ کے. فرمایا ان کو کاٹ دیتے ہیں. پہلے تو اللہ کے وعدے کو، اس عہد کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے جو احکامات کتاب میں دیا ہے نا ایوصل بہ، تاکہ ان کو قائم رکھا جائے، ان کو ملا کے رکھو. احکامات کو وہ ملا کے رکھنے کے بجائے کیا کرتے؟ توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اب ظاہر ہے کہ اللہ کے قوانین کی آپ خلاف ورزی کریں گے تو سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا کرنے سے ہوگا کہ آپ زمین میں فساد پڑ جائے گا. اللہ ہر چیز احکامات دیا، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، وعدہ خلافی مت کرو، ہاں کسی کو تکلیف پہنچاؤ، ہر ایک کے حقوق ادا کرو. اگر یہ سارے چیزیں عمل کریں گے تو امن ہوگا، نہیں کریں گے تو فساد. سیدھی بات ہے. تو اللہ فرمایا اگر تم ایسا کریں گے تو تمہاری زندگی میں فساد ہوگا. ہمارے گھریلو زندگی تباہ کیوں ہے آخر؟ دوسروں کو باہر کا تو چھوڑو، اسمبلی کو چھوڑو، پارلیمنٹ کو چھوڑو، آپ ایم ایل اے کو چھوڑو، ایم پی کی چھوڑو، کاؤنسلر کو چھوڑو. میں خود گھر میں کیا ہوں؟ اب ہم کیا کرتے معلوم؟ اسمبلی میں گھس جاتے، کیا ہو رہا، پارلیمنٹ میں گھس جاتے لیڈروں کے، انہوں کیا کہ ارے اللہ میرے کو کیا حکم دیا یہاں پہ؟ گھر خود ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہوں میں؟ اب میرے رشتہ داریاں ہیں، کنبہ ہے میرا یہاں پہ بھی ایک،
وہ کنبے کے اوپر میری کیا ذمہ داریاں ہیں، آخر کیا احکامات دی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، تو کیا کر رہے ہیں ہم اس کے تعلق سے؟ گھریلو زندگی تباہ اور برباد کیوں ہے ہماری؟ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو توڑ کے پھینک دینے گھر کے اندر۔ بیوی کے حقوق کیا ہے؟ شوہر کو اہمیت نہیں ہے، شوہر کا حقوق کیا؟ بیوی اہمیت نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اب نفرتیں پیدا ہو رہی محبت کی بجائے، وہ محبت ختم ہو گئی ہے، چلی فساد ہی ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک نقشہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ 40-50 سال کی پیچھے چلے چلیے آپ، کبھی ہم لوگ کسی رشتہ دار کو چھوڑنے ریلوے اسٹیشن کو جاتے تھے، کبھی یہاں وہاں جاتے تھے، رشتہ دار آتے تھے تو اب دیکھیں کتنے لوگ روتے ہوئے واپس آتے تھے، کون بمبئی کو جا رہا، کہیں بھی ادھر لمبا نہیں جا رہا، انہیں روتے تھے لوگ۔ آج کوئی رو رہا چھوڑنے گیا تو چھوڑنے بھی نہیں جا رہے، کوئی دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھی ہوئی چیز کو بول رہا ہوں میں آپ کو آنکھوں سے، روتے تھے بھائی لپٹ کے، آج ہے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ وہ محبت ختم ہو گئی۔ رونا دھونا تو بات کی بات ہے، آنے کے لیے بھی تیار نہیں اب، تو کیوں ہوا یہ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احکامات دیا تھا نا، محبت، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے ہی سے آپ کے اندر جنابی امن آ سکتا ہے، محبت آ سکتی ہے، قربت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے احکامات کو تو توڑ کے پھینک دیں گے، کاٹ کے پھینک دیں گے تو پھر تمہاری زندگی سکون میں رہے گی۔ یہی وجہ جو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي، کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے کتاب نے جو احکامات دیا، اگر اس کو تم پوچھ کے پھینک دیں گے، نظر انداز کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا۔ معیشتاً ضنکا فرمایا، کیا مطلب؟ معیشت ضنکا سے نوٹوں کی کمی نہیں رہیں گے آپ کے پاس، بہت رہیں گے نوٹ، کہ آپ کے دل کی تسلی دینے والا کوئی نہیں رہیں گا، آپ کو محبت کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے آپ کے لیے، بے چین تمہاری زندگی رہے گی۔ پیسے سے سب کچھ نہیں مل سکتا آپ کو، آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی پیسے سے سب کچھ نہیں مل سکتا، سب غلط باتیں ہیں یہ سوچنے کی، بالکل غلط ہے۔ جن کے پاس دولت ہے، آپ نوٹ کیجئے، آپ کبھی بھی جتنے خودکشی ہو رہے ہیں نا، پھر وہ سب دولت کے گھروں میں ہوتے ہیں اکثر، دیکھو آپ کبھی ان کے یہاں جتنے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں نا، دوسروں کے یہاں نہیں ہوتے۔ وہ ان کے پاس محبت ہے، ایک روٹی آدھی آدھی کھا لیں گے وہ لوگ، ہاں آدھا پیٹا بھی بھوت باقی ہے، روٹی ختم ہو جائیں گی ان کی۔ ان دولت مندوں کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہے، مگر بھوک نہیں لگ رہی، دو نوالے کھا کے چھوڑ کے اڑ جاتے، میڈم کہیں نہیں جا رہا، اور وہاں وہ ہوتی ہے، انہیں بس شام میں ہو گیا، تھکا آ گیا، سو گیا، مس نیند لگ گئی، انہیں لوٹ رہا بستر پہ۔ یہ ہے زندگی، حقیقی واقعے میں مزہ لینا ہے آپ کو دنیا اور آخرت میں، اللہ کے احکامات کو عمل کرنے سے ہی آپ کو دنیا میں بھی مزہ آئے گا، پرسکون آپ کی زندگی ہوگی۔ یہ جو دیکھ رہے انہیں گاڑی میں جا رہا، انہیں میں گاڑی میں جا رہا، ارے بھئی ایک آدمی جا رہا، تعریف کیا گاڑی ہے بھئی، 50 لاکھ کی گاڑی ہے، دیا کیا 5 لاکھ روپے جناب علی، ہاں باقی کے 45 لاکھ کی لٹک رہی اوپر سے تلوار، سمجھ میں آ رہا؟ گھر خریدا ہوا 1 کروڑ کا، جناب دیا کیا 10 لاکھ 20 لاکھ دیا، باقی 80 لاکھ تو جناب بھرنا ہے مہینے کو مہینہ۔ ہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، دکھاوے کی دنیا ہے، یہ سب دکھاوے کی دنیا چل رہی ہر جگہ۔ اچھا آج کا سب سے بڑا شو پٹ اپ کیا ہے معلوم؟ انہیں دوسروں کو بتانے کے لیے خود بحران ہے، یہ ایک الگ پریشانی ہے۔ اچھی گاڑی میں پھروں گا، اچھے کپڑے پہنوں گا، اچھے گھر میں رہوں گا، کئی کو کر رہا ہے نا، دوسروں کو بتانے کے لیے خود بحران ہے، نہیں ہے بحران، خود بحران ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے بحران نہیں ہو رہی بھائی۔ اکثر میں بولا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے جو فارم ہاؤس رکھے ہوئے لوگوں کے کروڑ پتیاں بلینر ہے نا، وہاں یہاں کتنے کی فارم ہاؤس ہے وہاں پہ، خالی انہوں جناب علی خالی ڈاکومنٹ پہ ان کا نام ہے، اصل مالک تو جناب علی وہاں کا واچ مین ہے، روزانہ کھا رہا مست نے سو رہا، انہوں ہفتے میں 1 آدھ بار، مہینے میں 1 بار جا کے آ رہی 2-3 گھنٹے، انہوں روزانہ تازی ترکاری کھا رہا، روزانہ تازے میوے کھا رہا، ان کو کیا آ رہا؟ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کیا ہے بولو تو خالی نام ہے رجسٹریشن پہ،
باقی اس کے بچے مست ہیں نا تو بیمار ہو رہے ان لوگ کچھ نہیں، مست کھا کے مست ہے. ہاں انہوں جا رہے ہیں 3-4 گھنٹے کے لیے ان کی خدمت کر کے کھلا جائے، جاؤ ہماری چوں اصل جاؤ تم کیا ہے بیٹے، کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ سمجھ رہا انسان ایسا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ انسان کو سکون وہی ملے گا جو اللہ کے احکامات کا، اللہ کے بتائے طور طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے نا تو پھر یقین مانے آپ کا اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک سکونت نازل ہو جائے گی، اور پھر فساد سے آپ بچیں گے. یوسن ویفسدون فی الارض، پھر تمہارے اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے سے ہوگا کیا؟ پھر اب فساد، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ انہیں چلے جائیں گے بیگم صاحب بڑھا کے میں جا رہی ہوں، انہیں بھول جائیں گے. یہ کیا کیا کتنے بولوں، سب کو گھر گھر کی کہانی ہے تقریباً. ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب فساد. بچے ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں، فساد. بچے بابا کی بات نہیں سنتے، فساد. بچے ماں کی بات نہیں سنتے، فساد. سب فساد. پہلے ہوتا کیا تھا؟ بابا بیٹے گھر کے پوری فیملی مل کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتی تھی. آج کیا ہے گھر میں؟ ہے محبت نہیں ہے. انہیں کیا کی منگا رہا ہے آن لائن سے، انہیں کیا کی ڈبل روٹی منگا رہا ہے، کیا کی وہ گھر کے اندر اتنی موٹی روٹی ہو گئی، گھر کے اندر موٹی روٹی ہو گئی تو غصہ کر رہا، اور وہاں پہ اتنا بڑا برگر منگا کے منہ میں گھسڑ لے رہا. وہاں نہیں بول رہا نا، موٹی روٹی ہو گئی تو اعتراض کر رہا، اور وہاں اتنا بڑا. یہ فیشن ہے. آدمی فیشن میں کیا کرتا؟ کپڑے بھی پھاڑ لیتا، نہیں پھاڑ لے رہے فیشن. فیشن پہلے خالی پیون لگا تو پہنتے نہیں تھے کپڑے، عیب سمجھتے تھے، ارے بھائی ہے بھائی عزت جاتی. اب کیا کر رہا؟ رائسو بھی پھاڑ لے رہا. اسے کہتے ہیں فیشن. اب بتائیے جن کی عقل مت مار دی گئی ہو ان کیا بولیں گے؟ اب وہ مسئلہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، جس کے پاس شرم و حیا ختم ہو گئی نا اس کو چھوڑ دو، جو چاہے کر لینے دو. تو وہی حال ہو گیا معاملہ. سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. یہ فساد کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اللہ فرماتے ہیں تمہارے گھرانے تباہ کیوں ہے؟ اچھا چلو کہیں غربت ہے، کھانے کو نہیں ہے، پریشان، ارے سب کچھ تمہارے گھر میں ہے نا، تو وہاں کیوں ہے سارے سب؟ یہ فساد ہے. کیوں فساد ہے؟ ایک تو اللہ سے کیا وعدہ توڑ رہے ہیں آپ، اور دوسرے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں سب کے ساتھ مل جل کے رہنے کی، ملا کے رہنے کے، تعلقات رکھنے کے. دیکھیے آپ ایوشلا ویفسدون، ملاؤ بولا، مل کے رہو. اختلاف رہیں گے، اختلاف کو اختلاف کی جگہ رکھو آپ، لیکن نفرتیں مت پیدا کرو. کیونکہ دیکھیے اصل کیا چیز ہے معلوم، جس طرح انسانوں کی شکلیں نہیں ملتی نا اسی طرح انسانوں کے مزاج نہیں ملتے. سب کا مزاج الگ رہتا ہے. تب امتحان ہمارا کیا ہے؟ امتحان یہی ہے کہ مزاجیں مختلف ہیں لیکن آپ کو مل کے رہنا ہے. آپ میرے مزاج کو سمجھنا، میں آپ کے مزاج کو سمجھ کے گفتگو کرنا. آپ کے مزاج کو نہیں سمجھنا. دیکھیے ایک دستر پہ حلال چیزیں بے حساب ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے تو حلال کھانے کے. وہ سارے آدمی ایک ہی چیز نہیں کھاتے نا، کیا بھائی؟ الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ ہے. اسی طرح مزاجیں الگ اللہ بنایا ہے. یہ تو مزاجوں سے ایک اصل امتحان ہے. یہ سب کا مزاج ایک نہیں ہے. اگر سب کا ایک مزاج ہوتا تو پھر اختلاف نہیں ہوتے. تو پھر جناب علی امتحان کس بات کا؟ اختلاف ہے تو امتحان ہے نا. اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی فطرت پہ، جانوروں کو ایک ہی فطرت پہ بنا دے، تم کو بھی ایک ہی فطرت پہ بنا دیتے تھے ہم. اختلاف یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ مزاج میں اختلاف اسی لیے رکھا ہے کہ اب تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا کہ تم دوسرے مزاج والے کو برداشت کرتے یا نہیں کرتے. یہ ہے اصل مسئلہ. اگر تم نے دوسرے مزاج والے کو برداشت کر لیے تو آپ کامیاب ہو گئے، پھر کوئی فساد نہیں ہوگا. آپ یہ اصل چیز ہے. اس کو ہم سمجھ رہے ہیں سب ایک ہی، اللہ چاہتا تو سب ایک ہی بنا دیتا تھا. معاملہ نہیں. انسان اللہ مخلوق ہے دوسری مخلوقات سے. اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جنانے، اسی کے اندر حسن ہے، اسی کے اندر خوبی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کسی کو کوئی رنگ پسند ہے، کسی کو کوئی رنگ پسند ہے نا. رنگوں میں کیوں رکھا اللہ تعالیٰ؟ مختلف رنگیں کیوں رکھا؟ اسی لیے کہا اللہ انسان کو بنایا مختلف رنگوں کو چوائس کرنے والا. ارے بھائی میرے کو لال پسند ہے، اس کو ہرا ہے، اس کو پیلا ہے. یہ انسان کی اپنی ہے. اللہ دیا اسے اختیاری ہے، اس کا مزاج ایسا بنایا ہے. اور بنا کے کیا بنا اس کے بعد؟ یہ سب مختلف ہونے کے باوجود بھی
جس طرح گلدستے میں مختلف پھول سجائے جاتے ہیں نا، تمہارے معاشرے میں پھولوں کی طرح رہو، تم مل جل کے رہو، یہ پھول وہ پھول وہ پھول، سب گلدستہ بنتا آپ کو، ہے مختلف پھولے مگر اتنا خوبصورت دکھتا انہیں. اچھا وہ گلدستے کے اندر صرف وائٹ، پورے وائٹ گلاب رکھ دو آپ، ذرا بھی اچھا نہیں دکھتا انہیں. ڈفرنس کلر جب تک نہیں آیا گلدستے کے اندر، کیا بھائی دکھتا ہی نہیں اچھا انہیں. یہ دنیا کی جو رنگین جو اللہ بنایا ہے نا ہر چیز کے، اب پھلوں کو دیکھ لو، آپ پھلوں کو دیکھ لو کتنے اس کے رنگتیں ہیں، کچھ کے اس کے ڈیزائن ہیں، کچھ کے اتنے ذائقے ہیں. یہ کیوں رکھا اللہ؟ دیکھو آپ ڈفرنس میں. پھر اللہ قرآن میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری چہروں کی رنگتوں کے اندر اور تمہاری زبان کی بولیوں کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ سب. اگر چاہتا تو اللہ جس طرح سارے چڑیاں ایک ہی پکار رہے ہیں تم بھی ویسی پکارتے، لیکن تمہاری پکاریں سب کی الگ الگ ہے نا. السنتکم والوانکم، تمہاری زبان کی بولیاں الگ ہے اور تمہارے رنگت الگ ہے سب کے. اللہ کی قدرت کی نہیں، اس کے باوجود تم سب مل کے رہنا، یہ بات بولنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. لیکن آج ہمارے پاس فساد ہے سارا معاملہ، انہیں ایسا کہیں کو، انہیں ویسا کہیں کو، انہیں یہ کہیں کو پہنا، انہیں یہ کہیں کو پہنا، انہیں یہ کیوں کھا رہا ہے، انہیں یہ کیا. ارے بھائی اللہ سب کو رکھا، سب کا مزاج الگ ہے، حسن ہے اس کے اندر، خوبی ہے. اور وہ سب بول کے اللہ کیا بولے؟ ملاؤ، ایوسلا، مل کے رہو. اور اگر نہیں کریں گے تو ہوگا کیا ایسا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں فساد ہوگا، گھر میں فساد، باہر فساد، اندر فساد، ماں بیٹوں میں فساد، بھائیوں بھی سب فساد ہی ہوگا. اچھا یہ تو فساد اب خسارہ ہے. پھر اولئک هم الخاسرون، پھر یہ سب اگر ہوئیں گا تو کیا ہوگا؟ پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ایک تو دنیا کا خسارہ یہ ہے تمہاری زندگی سے پورا چین سکون ختم ہو جائے گا، آخرت کا خسارہ تو ہے چاہے وہ پھر. ہاں خسیرت دنیا والآخرہ کہتا قرآن، تمہاری دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. پھر اس کو ذہن میں رکھو. فرمایا خسیرت دنیا والآخرہ، فرماتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہاں جو بات آئی نا بھائی بڑی اہم بات ہے، دیکھیے آپ یہ یخطئون ما امر اللہ میں جو بات آئی میثاق. ایک حدیث کو ہم پڑھیں گے، اس میں ایک حدیث پڑھ کے ہم جو ہے اپنی گفتگو ختم بھی کریں گے انشاءاللہ. میثاق کے متعلق کلمہ طیبہ اللہ اور بندے کا ایک میثاق ہے، وعدہ ہے، اور اس وعدے کے متعلق ایک دوسرے کے اوپر حقوق پر عائد ہوتے ہیں. ہمارا دونوں کا معاہدہ ہے تو آپ کے حقوق میرے اوپر کچھ عائد ہوتے ہیں، میرے آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں دونوں. تو اب یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اب اللہ کے حقوق اس معاہدے سے ہمارے اوپر کیا عائد ہو رہے ہیں اور ہمارے حقوق اللہ پہ کیا ہو رہے ہیں. اب یہ دونوں سمجھنا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے پیچھے تشریف فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ 3 مرتبے پوچھا آپ نے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کا رسول جانتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندے پہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ ان کا حق ہے. پھر پوچھا کچھ دیر کے بعد کہ تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ 3 دفعے کا حضرت معاذ سے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے جب بندے اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اسی حال میں اگر انتقال کر گئے تو اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے. یہ حقوق دونوں کے ہو گئے. ابھی اب یہ دونوں کے حقوق یہاں پہ آ رہے ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ سے جو ہے کہ اس کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اپنا حق ختم. ایک پارٹی میں ایک پارٹی اگر ختم تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے نا. یہ سورہ اسی صورت میں 5ویں رکو میں آیت آ رہی ہے بنی اسرائیل سے متعلق ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، مجھ سے جو تم نے وعدہ عہد کیا اسے تم پورا کرو اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا. اللہ بول رہی ہے اللہ سے جو تم وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اور اللہ اپنے بندوں سے جو وعدہ کرے وہ بھی پورا کرے گا. اگر بندے پورا نہیں کرتے
تو پھر اللہ بھی خود بخود معاہدہ ختم ہو جائے گا. دوسری بات اور ذرا تفصیل آتی سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب کیا معنی ہوئے اس کے؟ بیچنے والا ایک، خریدنے والا ایک، دو ہو گئے نا. ہم بیچ رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں؟ جنت، اپنی جان اور مال بیچ رہے ہیں. قیمت کیا لے رہے ہیں ہم اس کی؟ جنت لے رہے ہیں. اچھا ہم اپنی جان و مال دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کو، تو خود بخود سوال ہو جاتا جواب اس کا. ہم اگر دینے تیار نہیں ہیں اپنی جان و مال تو خود بخود اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ختم ہو جائے گا. خریدا ہے اللہ نے جنت کے بدلے میں تمہاری جان مال. اگر تم جان مال دینے تیار نہیں ہیں تو معاہدہ ختم ہو گیا. پھر اب جنت سوال ہی نہیں کر سکتے تم اللہ سے. یہ ہے قرآن کی بات، تفصیل کے ساتھ آئی اس آیت میں. خاسرون، خسارہ ہی خسارہ ان لوگوں کے لیے. ایک ہی آیت میں بحث ہو گئی اتنی لمبی. انشاءاللہ ما باقی آیات ہیں آگے چل کے کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.